ہمارے ساتھ موجود ہیں سربراہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی ممتاز صاحب، آپ کا تعارف کچھ زیادہ ہی مختصر ہوتا ہے۔ آپ نے صرف جمعیت علماء اسلام کے سربراہ ہی کہا ہے، ساتھ میرا خیال ہے سینئر سیاستدان کہنا آپ بھول جاتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کی جو سیاست ہے وہ ہماری مرضی کے بغیر چل نہیں پاتی، تو آپ کو یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ سیاست کے حوالے سے بھی جو ہمارا مقام ہے اس کا بھی ذکر کرنا تعارف میں بہت ضروری ہوتا ہے۔ جی جناب، آپ سینئر بلکہ سینئر ترین سیاستدان ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ساتھ ترین بھی لگایا ہے، مگر یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ جہانگیر ترین والا ترین نہیں ہے، یہ سینئر ترین والا ترین ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں علی صاحب کہ ہم بہت دیر سے تیل بھی دیکھ رہے ہیں اور تیل کی دھار بھی دیکھ رہے ہیں، اور اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ حکومت کی ان غلط پالیسیوں نے غربت میں اضافہ کر دیا ہے۔ اس حکومت کی گنگا ہی الٹی بہہ رہی ہے، اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے یہ صرف ایک محاورہ نہیں ہے گنگا الٹی بہنا، یہ ایک بہت بڑا ظلم ہوتا ہے۔ جب گنگا الٹی بہتی ہے تو بیچ میں جو مینڈک اور مچھلیاں ہوتی ہیں ان کو بھی سیاپا پڑ جاتا ہے، ان کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ادھر کو جانا ہے یا ادھر کو جانا ہے، چونکہ جاتے وہ ادھر کو ہے، اور جب گنگا الٹی بہ رہی ہوتی ہے تو وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ادھر جانا تھا یا ادھر جانا تھا۔ تو غریب عوام بیچاری کا بھی الٹی گنگا کے مینڈکوں اور مچھلیوں والا حال ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی عجیب پالیسیاں ہیں، یہ حکومت دل میں چراغ جلا کے بیٹھ جاتی ہے۔ مولانا، دن میں چراغ جلا کر بیٹھ جاتے ہیں، آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ گرمیوں میں سویٹر اور رضائیاں نکال کے دکھا دیتے ہیں، سردیوں میں اے سی آن کر دیتے ہیں۔ ایسی پالیسیوں سے ملک نہیں چل سکتا۔ ملک چلانے کے لیے ایک ایسے بندے کی ضرورت ہوتی ہے جس میں کوئی ویژن ہو، جس کے دماغ کے اندر کوئی عقل ہو، جس کے نام سے یہ پتا چلے کہ اس کے اوپر رحمان کا فضل ہے۔ واہ 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 واہ، یعنی وہ شخص فضل الرحمان ہے۔ ماشاءاللہ غوری صاحب، آپ انتہائی خوبصورت دانشور ہے اور آپ گہرائی تک پہنچ جاتے ہیں۔ واہ جی، مجھے یقین ہے کہ آپ نہروں میں سے ڈوبتا ہوا بندہ نکالنے کا بھی کام کرتے رہے۔ تو میرے بھائی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسی لیے ہم اپنی تحریک چلانے کا سوچ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں کوئی باشعور یا کوئی عقل مند آدمی حکومت میں نظر نہیں آ رہا۔ مولانا آپ نے اعلان کیا ہے کہ بہت جلد آپ کی انقلابی تحریک کا آغاز ہونے والا ہے۔ بس تحریک آپ یوں سمجھے کہ پک کر تیار ہو چکی ہے، صرف دم لگانے والا باقی۔ قوم کو اسلام آباد کی جانب مارچ کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ مارچ کے کپڑے بھی سلوا لے، جوتے بھی خرید لے، شاپنگ مکمل ہونی چاہیے، چونکہ کسی وقت بھی ہم مارچ کے لیے کال دے سکتے ہیں۔ کھانے پینے کی چیزیں بھی ساتھ باندھ لے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ دو دو کپڑوں کے جوڑے بھی شاپروں میں ڈال کے ساتھ لے لے، چونکہ اس دفعہ مارچ جو ہے وہ لمبا ہو سکتا ہے۔ چائے کے ترموس بھی ساتھ بھر کے رکھ لے، اپنی تیاری مکمل کر لے، کیونکہ پاکستان کے اندر تبدیلی لانے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ باقی ملکوں کے لوگ اپنے مقامی وقت کے مطابق تبدیلی لائیں۔ مولانا، یہ تبدیلی کے افطاری وقت سے پہلے کروا کر کہیں تبدیلی کا روزہ مکروہ نہ کروا دیجیے گا۔ اور فکر نہ کرے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اتنا شعور رکھتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے
کہ تبدیلی کا وقت کون سا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ مولانا صاحب یہ کھانے پینے کی چیزیں بھی ساتھ لے کے جانے پڑیں گی؟ تبدیلی مارچ کے اندر سے نہیں ملے گی؟ باقی سب کو شاید مل جائے، آپ کو تو بالکل نہیں ملے گا۔ گوگا جی آپ تو خاص طور پہ اپنے کھانے پینے کا بندوبست خود ہی کریں گے، کیونکہ اتنا خرچہ پورے مارچ پہ نہیں ہوگا جتنا آپ کے پیٹ پہ ہو جائے۔ مولانا صاحب کھانے پینے کی چیزوں میں حلوہ بھی ہونا چاہیے؟ 100%۔ مولانا اس سے پہلے بھی آپ نے سن 2019 27 اکتوبر کو اسلام آباد کی طرف مارچ کیا تھا، لیکن تب تو کوئی انقلابی تبدیلی نہیں آئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی صاحب جی تب ہم نے انقلابی تبدیلی کا کہا کب تھا؟ اچھا۔ اس وقت ہمارا مقصد اپنے کارکنان کو اسلام آباد سے فیملیئر کرنا تھا، اسلام آباد کے راستے سے آگاہ کرنا تھا۔ ہم ان کو اس لیے اسلام آباد لے کے گئے تھے کہ آؤ ادھر بیٹھو اور دیکھ لو کہ یہ اسلام آباد کا موسم کیسا ہوتا ہے، یہاں کی ضروریات کیا ہے۔ یہ نہ ہو کہ جیسے اکثر لوگ جو بیچارے سکردو جاتے ہیں جون جولائی میں، تو یہاں سے جیکٹیں اور سویٹر ساتھ لے جاتے ہیں، اور ادھر جا کے پتہ چلتا ہے کہ ٹیمپریچر 35 پہ پہنچا ہوا۔ تو ہم یہ چاہتے تھے کہ اسلام آباد کے موسم کا، وہاں کے حالات کا، وہاں کی طبیعت کا ہمارے کارکنان کو پتہ چل جائے، اس لیے ہم نے وہ والا مارچ کیا تھا۔ لہٰذا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ مارچ کا وہ کیا کہتے ہیں، ایپیٹائزر تھا، ایپیٹائزر۔ وہ اس مارچ کی وجہ سے مارچ کے حوالے سے بھوک زیادہ ہوئی ہے ہماری، آپ اس کو ٹرائی بال بھی کہہ سکتے ہیں۔ اصل اوور جو ہے وہ اس دفعہ شروع ہونے والا ہے، ماضی کا مارچ جو تھا وہ تو ایک ریہرسل تھی، اس لیے اس دفعہ جب ہم اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے تو یہ ذہن میں رکھے کہ ایک ہفتے کے کال پر ہم اسلام آباد پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ اچھا مولانا، اس بار جو آپ فائنل اوور یا اصل اوور کھیلنے جا رہے ہیں اس میں دیکھیے گا کہ کہیں نو بال نہ ہو جائے، میرا مطلب ہے لائن کراس نہ کر جائیے گا، اور اس پر آپ کو آگے سے کہیں اگر فری ہٹ پڑ گئی اور وہ بھی اسٹیڈیم سے باہر، تو پھر آپ اپنی تمام تحریکیں بھول جائیں گے۔ علی ممتاز صاحب، میں تو آپ کو ایک پڑھا لکھا اور باشعور آدمی سمجھتا تھا، آپ انتہائی جاہل آدمی ہیں۔ آپ نے انٹرویو کے لیے بلایا یا بد دعائیں دینے کے لیے بلایا؟ نہیں مولانا، خدا نخواستہ میں آپ کو بد دعا کیوں دوں گا، میں تو صرف آپ کو ایک احتیاط بتا رہا ہوں۔ مولانا صاحب جان دیو تھوڑا جا سکون ملے عوام نو، کیوں نواں کام چھیڑن لگے ہو؟ غوری صاحب یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ عوام کو سکون ملا